Lord. تو ایک چیئر دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ چیئر کی ہے. چلے ہو گیا نا. آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا خاص ہے، پھر سے ایک تن ہونا. آمین. پھر سے ایک تن ہونا. آمین. بائبل مقدس میں اور ہم نے جب سے مسیحیت میں دیکھا ہے، ہوش سنبھالا، اس پر کوئی بات واضح طور پر نہیں کی جاتی ہے کہ جب ایک شادی شدہ مسیحی جوڑا الگ ہو جائے تو اگر پھر سے وہ آپس میں ملنا چاہیں، ایز اے بیوی اور شوہر رہنا چاہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ فضل دیا. آمین. تو ہمارا عنوان ہے پھر سے ایک تن ہونا. آمین. حوالہ ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا. پیدائش 2 باب ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کا باب نمبر 2. ہاللیلویہ. ہماری جو مین آیت ہے پیدائش 2 باب کی وہ 24 ہے، لیکن ہم 23 آیت سے پڑھیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے جانیں. آمین. پیدائش کی کتاب، پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 23. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالے گئے. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. اب سنیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نر کو یعنی مرد کو خدا نے پہلے بنایا. آمین. پھر دیکھا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، پھر اس پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ایک کو نکالا، گوشت بھر دیا اور اس میں سے ایک عورت کو بنایا. آمین. مرد نر کہلایا اور عورت ناری. آمین. مرد نر کہلایا اور عورت ناری. اب خدا کا، آسمان کا اور بائبل کا یہ اصول ٹھہر گیا کہ ایک نر میں سے صرف ایک ناری ہی نکلے، کیونکہ خداوند ہمارا جو مہربان ہے، وہ پاک ہے، دانا ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے. اب ایک ناری ایک نر سے نکلی ہے. آمین. اب خداوند نے کہا ہے کہ یہ ایک تن ہے، یہ ایک تن ہے، کیونکہ ایک نر ہے اور ایک ناری ہے. آمین. لیکن اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے خدا کے کلام کی خلاف ورزی کر کے 2 ناریاں رکھتا ہے تو یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے اور خدا قطعی طور پر اسے ناپسند کرتا ہے. آمین. یا ایک عورت، ایک ناری جس میں سے نکالی گئی ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور نر کے ساتھ رہے گی، اسے بھی خدا قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا، اس میں خدا کی قدرت کو چیک کریں کہ آسمان سے ارواح پیدا ہوتی ہیں اور عین اس چیز کو، عین اس عورت کو خدا اس مرد کے لیے لے کر آتا ہے جس کی پسلی سے وہ نکل کر آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کی قدرت ہے جسے والدین جوڑتے ہیں، چرچ کی مرضی ہوتی ہے، پاسٹر کی، ماں باپ کی، وہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. آمین.
وہی وہ عورت ہوگی جسے خدا نے ایک مرد کے لیے جس سے وہ شادی کرے چنا ہے. آمین. اب ہوا کیا ہے؟ پہلی دنیا کو نوح کے وقت کی بات کر رہا ہوں، کیوں خدا نے برباد کیا؟ وہ معاملہ الٹا ہو گیا تھا، کیونکہ ایک نر کے لیے ایک ناری ہے، ایک نر میں سے ایک ناری نکلی ہے. اب سلسلہ وہاں یہ چل نکلا، جس کا دل کرتا تھا جس سے مرضی شادی کر لیتا. جی نکاح ہوا ہے، ایک سے ہوئے، دو سے ہوئے، نکاح تو ہوئے. دیکھو وہ ردی کی رسید بن جائے گی، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گی. وہ تم نے سرٹیفکیٹ لے لیا حرام کاری کا. آمین. نہیں اس طرح نہیں. تو کیا ہوگا؟ اچھا سنو، جب خدا کے کلام کی خلاف ورزی کی گئی تو پیدائش 6 باب میں پتہ کیا لکھا ہے؟ اور زمین ظلم سے بھر گئے. کس طرح سے؟ اب سنو، کیونکہ پاک نسل نہیں پیدا ہوئی، خدا ترس نسل پیدا نہیں ہوئی. اب وہ کریں گے جو ان کے اندر ہے. ساری زمین کے لیے پھر اعلان ہوا کہ میں ساری زمین کو برباد کر دوں گا، کیونکہ ہر شخص غلط راہ پر چل نکلا. سرٹیفکیٹ دکھاتا، یہ جی میری پرچی، یہ دیکھو نکاح ہوا ہے. ارے نہیں. اب سنو، ملاکی اس کو ایسے خوبصورت طریقہ سے لکھتا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، ملاکی کی کتاب ہے، یہ پرانے عہد کی آخری کتاب، نئے عہد نامہ سے پہلے. ملاکی 2 باب ہے، ملاکی کی کتاب 2 باب نکالا ہے آپ نے، اور اس کی 15 آیت ہے آپ کے پاس. خداوند کے پاک کلام میں سے ملاکی نبی کا یہ صحیفہ ہے، اور اس کا 2 باب 15 آیت لکھا ہے. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ ہاں کیا. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی. آمین. اور ارواح موجود تھی. پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ آگے کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. آمین. اب یہ نہ سمجھو کہ خدا کے پاس یہ ایک ہی ہے بس، وہ نہیں، اصول ٹھہرا ہے. اس کے پاس اور ارواح بھی ہیں، لیکن اسے کہ نہیں بھائی، ایک کے لیے ایک پیدا کی ہے، کیونکہ میں نے ایک تن کرنا ہے ان کو، وہ ایک تن ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ خدا ترس نسل پیدا ہو. اب سنیں چرچ، اصول ہے یہ خدا کا اصول ہے، اور نئے عہد نامہ میں بھی انہی اصولوں کو دہرایا گیا. یاد رکھیے گا. اب خدا جب اتنی دلچسپی لے رہا ہے اس سارے پروسیس میں، شادی کے سارے پروسیس میں، اب سنو، خدا کیسے چاہے گا کہ ایک ناری ایک نر سے نکلی ہے اور یہ شادی ٹوٹ جائے؟ خدا چاہے گا؟ نہیں، خدا کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ پیدا ہی ایک ہوئی ہے، دوسری ہوئی نہیں، ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھا نا. تو دوسری کا تو آپشن ہی نہیں. تو پھر وہ نہیں چاہے گا کہ یہ خاندان ٹوٹ جائے، یہ گھر برباد ہو جائے، کیونکہ دوسرا کوئی اس کے لیے ہے نہیں. نہ ناری کے لیے کوئی دوسرا نر بنایا، روح پیدا کی، نہ ناری کے لیے کوئی نر دوسرا ہے، نہ نر کے لیے کوئی دوسری، باوجود یہ کہ اس کے پاس تھی ارواح. اسے کہا نہیں بیٹا یہ تیرے لیے ایک، نہیں بیٹی یہ تیرے لیے ایک. کیوں خداوند؟ کیونکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اب یہ سلسلہ کہاں؟ سنو، اب جو چل رہا ہے
زمین میں کیا ہے؟ ظلم. ہر بندہ جناب خدا ترسی سے خالی تقریباً نظر آتا ہے. خدا کا خوف، خدا ترسی بالکل نہیں. تو اصول وہی ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، حوالہ جات نہیں دیکھیں گے، ٹائم زیادہ ہوگا، 19 باب کی 6 ہے، وہاں لکھا ہے جب انہوں نے کچھ لوگوں نے آ کر مسیح سے پوچھا کیا ہر ایک وجہ سے طلاق دے دیں، بیوی کو چھوڑ دیں؟ اسے کہا نہیں سنو، جب خدا نے ابتدا میں بنایا تو ان کو نار اور ناری پیدا کی. دیکھو خدا نے وہی ہے جو میں نے آپ کے لیے کوٹ کی وہاں. آمین. تو خدا نے کہا بس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. اب باپ بھی ایک اسی بات پر متفق ہے. آمین. بیٹے نے بھی کہا بھائی ویسے ہی ہے. ہاللیلویا. اب سنو، مین بات پر میں آ رہا ہوں. لیکن اگر یہ کسی وجہ سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، آمین. کیونکہ دوسرے مذاہب میں نے دیکھا ہے ان میں کچھ پروسیس ہے کہ وہ کیسے دوبارہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ اگر یہ رشتہ پھر سے بحال کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ آمین. اور کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارا یہ آج کا یہ مضمون ہے، پھر سے ایک تن ہونا. آمین. تو ایک حوالہ ہم ضرور دیکھیں گے، میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا. کرنتھیوں کے نام خط ہے پہلا، پالوس رسول کا خط ہے کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اور اس کا باب نمبر 7 ہے. نکالا ہے آپ نے؟ پہلا کرنتھیوں 7 باب اور اس کی 10 اور 11 آیت پڑھوں گا میں آپ کے لیے. نکالا ہے آپ نے جی؟ سو خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 7 باب اور اس کی 10 آیت سے، مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو. آمین. اب سنو آگے کیا لکھا ہے. اور اگر جدا ہو، مین بات پر ہم آ رہے ہیں، اور اگر جدا ہو تو یا بے نکاح رہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاپ کر لے، نہ شوہر بیوی کو چھوڑے. آمین. اب سامنے دیکھو، ادھر دیکھو سب لوگ. پہلی بات پالوس کہتا ہے میں نہیں حکم دے رہا. کون حکم دے رہا ہے؟ خداوند. اور خداوند کی طرف سے حکم کیا ہے؟ بیوی شوہر سے جدا نہ ہو. لیکن ان کیس ہو گئی ہے، اگر ہو گئی ہے تو واضح قانون آ گیا بائبل میں، ہمیں بتا رہا ہے بے نکاح رہے. بے نکاح رہے. اگر اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہے، آمین، تو کسی سے بھی نکاح نہ کرے. نہ شوہر کسی دوسرے سے نکاح کرے، نہ بیوی کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے. بے نکاح رہیں. اب پھر سے وہ اگر ملنا چاہیں تو پھر کلیسیا کے اور جس ملک میں رہتے ہیں اس حکومت کے قانون کے مطابق وہ پھر سے بحال ہو سکتے ہیں. پالوس اجازت دے رہے ہیں. لیکن اگر جدا ہو کر نکاح کر لیا ہے، ان دونوں میں سے شوہر اور بیوی میں سے کسی بھی ایک شخص نے نکاح کر لیا ہے، تو اس کے لیے بڑی خاص چیز پہلے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں ادھر کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ میں ادھر کیا ہے. آمین. تو پکی بات ہو گئی ہے یہ کہ اگر جدا ہوئی ہے تو بے نکاح رہے. آمین. شرط رکھ دی ہے. چلے آگے چلتے ہیں، اس کو اور زیادہ ہم کلیئر کریں گے. میرے ساتھ استثناء کی کتاب نکالیے گا. پرانے عہد نامہ میں استثناء
ہاں جی نکالا آپ نے؟ استثناء کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 24 میرے ساتھ نکالیے گا. استثناء 24. میں سارا پیسیج نہیں پڑھوں گا، بڑا ہے. 24 باب نکالیں. استثناء نکالا ہے؟ میں اس کی 3 آیت سے پڑھنے لگا. پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر، غور کیجئے گا، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرے، پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گنہگار نہ بنانا. آمین. یہ جی شرعی طور پر تھا کہ اگر ایک عورت کو اس کا شوہر چھوڑ دیتا ہے، شرعی طور پر تھا یہ، لیکن اصول وہی ہے. سنو، تو وہ دوسرے شوہر سے اگر نکاح کرتی ہے اور دوسرا شوہر اگر پھر سے وہ دوسرا شوہر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، تو جو پہلا شوہر ہے وہ بالکل نہ نکاح کرے اس کے ساتھ، کیونکہ جب وہ دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی تو خدا کی نظر میں وہ ناپاک ہو گئی ہے. اب سنو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ وہ متی کی انجیل میں کہا تھا 19ویں باب میں کہ موسیٰ نے اجازت دی تھی. ہاں دی تھی، لیکن وہاں آگے یہ لکھا ہے سخت دلی کے سبب سے. اب چیک کرو، استثناء کی کتاب میں خداوند کہہ رہے ہیں ایک سے اگر چھوڑ کر اس نے دوسرے سے نکاح کیا تو اب کیا ہو گئی ہے وہ ناپاک. سب کہو اب کیا ہو گئی ہے وہ ناپاک. تو کیا ہے؟ غلط. آمین. چلو آؤ، نئے عہد نامہ میں اسے کیسے لیتے ہیں کہ وہ جو جدا ہوئی ہے اسے کیسے دوبارہ سے ملنا چاہیے، اور کیسے اس عورت کو جس نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا ہے، شوہر کو، نیا عہد نامہ اسے کیسے لیتا ہے. آمین. رومیو کا خط میرے ساتھ نکالیں. رومیو 7 باب. نکالا آپ نے؟ میں سرمن کو تھوڑے وقت میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا جلدی کیجئے گا. رومیو 7 باب ہے آپ کے پاس؟ 3 آیت. پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو، بولو سب، تو زانیہ کہلائے گی. لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس کی شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی. آمین. ادھر سامنے دیکھو آپ، اب ہو کیا رہا ہے؟ وہاں کہا گیا ہے کہ وہاں وہ جو پہلی عورت جو پہلے شوہر کو چھوڑتی ہے دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے تو ڈائریکٹلی کیا لکھا اس استثناء کتاب میں؟ وہ ناپاک ہو گئی ہے. پہلا شوہر اسے نہیں رکھ سکتا، بلکہ یہ مکروہ ہو جائے گا کام. اب یہاں پر بھی سمپل اور واضح الفاظ میں ہے کہ پہلے شوہر کے جیتے جی اگر دوسرے کی ہو گئی تو کیا کہلائے گی؟ وہی ناپاک. آمین. تو جی سنو، دوبارہ ملاپ ہو سکتا ہے. پہلا کرنتھیوں کے 7 باب کی 10 اور 11. دوبارہ ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن اگر بے نکاح رہو تو. اور بس یہی ہے. آمین. یہی ایک شک ہے. آمین. کہ اگر عورت اپنے شوہر سے جدا ہو جائے تو بے نکاح رہے اور پھر اپنے شوہر کی ہو جائے. آمین. اس کے علاوہ نہیں. اب تم مطلب کسی اور کے ساتھ شادی کر لو تو وہ پرانا عہد نامہ بھی
नापाक कह रहा है, आमीन, बल्कि मकरू चीज है ये, आमीन। और नया अहदनामा जो है वो क्या है जी, वो भी कह रहा है कि ऐसी औरत क्या कहलाएगी, वो ज़ानिया कहलाएगी, आमीन। खुदा की नजर में शादी एक मुकद्दस अहद है, यकीन करें। वो इसमें खुदावंद इतनी दिलचस्पी लेते हैं जिस दूसरी चीजों से बढ़कर। शादी एक मुकद्दस अहद है, ये मुआशरती रस्म नहीं, ये मुकद्दस अहद है, आमीन। सब कहो, शादी एक मुकद्दस अहद है, आमीन। अब सुनो, जिसे खुदा ने जोड़ा है, जिसे शरीके हयात बना दिया है, उसके होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक या किसी मर्द का किसी दूसरे औरत के साथ ताल्लुक, ये सिंपल है, नापाक है, नापाक, ज़ानिया, ये लफ्ज़ मैंने आपके सामने तलावत किए हैं, इसके अलावा और है नहीं, आमीन। अगर सुनो, अगर जुदाई हो गई है तो खुदा की वाज़िया तरजीह है, एक हो जाओ, लेकिन निकाह ना करना किसी से। अगर तूने किसी से निकाह कर लिया है तो फिर सारी जिंदगी वही है, आमीन। अब अगर औरत और मर्द, शौहर और बीवी अलग तो हुए हैं, ठीक हो गया, अलग हो गए हैं, बेनिकाह रहे, बेनिकाह रहे। मुझे पता है बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ गुस्सा, कुछ गैरत, कुछ आगे पीछे, बहन भाई, कुछ देर के लिए ना जल्दी ना करो। मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, बाइबल में नहीं लिखा, एज ए चले एक भाई होते हुए, बीबी ਨੂੰ ਆਪਣੇ मैके रहन दो थोड़ी देर वास्ते, आमीन। ਉਹਨੂੰ ही पता लगे कि ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, सही है। हाँ, कोशिश करो, मसीह की खुदा की तरजीह ये है, फिर से एक हो जाओ लेकिन बेनिकाह रहो, आमीन। और खुदावंद यही चाहता है कि रिश्ते टूटे ना, बहाल। उधर एक मक्कार अदन में आया और उसने थोड़ी सी बात, थोड़ी सा काम चाहा कि हो, और रिश्ता ऐसा हिला कि सारी चीज़ों को आज तक हिला दिया, आमीन। अच्छा चलो, अब अगर कोई जोड़ा जुदा हो गया है, फाइनल बात करने लगो, कोई जोड़ा जुदा हो गया है लेकिन बेनिकाह रहा है, आमीन। ना मर्द ने निकाह किया है, ना औरत ने निकाह किया है, अब वो मिलना चाहते हैं, फिर से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं एज ए शौहर और बीवी, तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार है? सुनो, ये सवाल ज़्यादातर कलीसियाई नज़म का है, आमीन। बाइबल वाज़े रहे कि बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। एज ए खादिम होते हुए, एज ए भाई, एज ए मसीही होते हुए मैं ये कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, आमीन। अगर तो तलाक, इधर देखो सब, अगर तो तलाक कोर्ट में हुई है, आमीन, हुकूमती निज़ाम के तहत हुई है, तो ये दोनों शौहर और बीवी बेनकाह रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि कानूनी तौर पर फिर से वहीं जाकर जहाँ तलाक हुई थी वहाँ निकाह करें, ताकि, और एक मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाइबल, अच्छा किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, मसीही जोड़ा कहीं भी रहता हो, उसके कानून के मुताबिक, उसी मुल्क के, हम तो पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक करें, आमीन। अगर कानूनी तौर पर तलाक हुई थी और ये दोनों बेनकाह रहे हैं, फिर से मिलना चाहते हैं, समझ आई है, खुदा ने, खादिमों ने, किसी ने, अच्छे लोगों ने उसे सलाह दी कि नहीं नहीं तुम जुदा ना हो, तो ये फिर से शौहर और बीवी बनना चाहते हैं, लेकिन तलाक हो चुकी है कानूनी तौर पर, तो मशवरा ये है, सुनो, कि ये दोबारा जाकर जहाँ तलाक हुई थी, आमीन, कानूनी तौर पर फिर से अपने निकाह की रजिस्ट्रेशन करवा ले, ये ज़रूरी है, आमीन।
اور یہ حکومتی لیول پر، اور بائبل میں لکھا ہے، رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں جس بھی حکومت کے ماتحت ہوں، جس ملک میں رہیں، ہم اس کی گورنمنٹ کو ناچیز نہیں جانتے، ہم اس کے تابع رہتے ہیں۔ پہلے ضروری ہے کہ وہاں رجسٹریشن ہو۔ آمین۔ اب دیگر کلیسیاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے جن کی طلاق جو ہے وہ قانونی طور پر نہیں ہوئی، اور کلیسیا میں رہتے ہوئے وہ ناراض ہو گئے، جدا رہے ہیں۔ آمین۔ تو انہوں نے آپس ایک دوسرے کسی اور سے نکاح نہیں کیا، تو کلیسیاؤں میں، دیگر کلیسیاؤں میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات، بہت سی کلیسیاں جو ہیں ایک سادہ اور پروقار ایک تقریب کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں تجدید عہد۔ آمین۔ جو عہد ہوا تھا اس کو رینیو کر رہے ہیں، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر چرچ کے اندر خادم اس کو برکت دیتا ہے، وہ پھر سے اپنے گھر میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ دوسری بات، کچھ کلیسیاں جو ہیں وہ مناسب نہیں سمجھتی کہ کسی بھی طرح سے کوئی فیملی جو ہے، وہ جو ٹوٹا ہوا خاندان ہے، وہ جدا ہوئے ہیں، طلاق نہیں ہوئی، ویسے ہی وہ ناراض ہیں، تو وہ نہیں چاہتے۔ کچھ کلیسیاں کہتی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے تماشا بنے، تو ضروری ہے کہ فیملی کے لوگ مل کر دوبارہ سے انہیں بحال کریں، کیونکہ انہوں نے کسی بھی دوسرے سے نکاح نہیں کیا اور ان کی طلاق بھی نہیں ہوئی ہے۔ آمین۔ تو فیملی کے لوگ مل کر ایک گھر میں سب اکٹھے ہوں اور دعا کریں، اور وہ پھر سے اپنے گھر میں رہنا شروع کریں، وہ جس کی طلاق نہیں ہوئی، ویسے ناراض ہوئے ہیں، جدا ہوئے ہیں۔ آمین۔ تیسری بات، بعض کلیسیاں جو ہیں وہ یہ مناسب سمجھتی ہیں کہ چرچ کے اندر دوبارہ نکاح کی رسم کی جائے۔ آمین۔ یہ مختلف، یاد رکھیے گا، یہ بائبل میں نہیں لکھا، میں اپنی طرف سے ایز اے خادم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ آمین۔ دوبارہ ایک تن ہونا، یہ سرمن چھوٹا سا میں ڈیلیور کرنا چاہتا تھا، تو جی گنجائش ہے، لیکن جو بیوی جدا ہوئی ہے وہ بے نکاح رہے، جو شوہر جدا ہوا ہے وہ بے نکاح رہیں، پھر سے ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی سے بھی وہ دوسری شخصیت سے نکاح نہ کریں۔ یہ بائبل مقدس کے اندر یہ گنجائش ہے، لیکن بائبل واضح طور پر کہتی ہے پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہیں۔ آمین۔ چلیں جی، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے۔ پریز لارڈ۔